نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الامين مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کچھ عرصہ سے فقیر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، چلو گجر خان کے جو مولانا مولوی صاحب ہیں وہ سدھر گئے ہیں، تو میں نے بھی سوچا بھائی چلو ہم بھی اپنا کام اب کرتے ہیں اور مولانا صاحب کو بھی سکھ کا سانس لینے دیتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب نہ تو خود سکھ کا سانس لینا چاہتے ہیں اور نہ کسی اور کو سکھ کا سانس لینے دے رہے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں ذرا عرض کرنا چاہوں گا۔ مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت مولانا بالفضل اولانا گجر خان کے مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑا سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے قبلہ اشرف العلماء مولانا محمد اشرف سیالوی نور اللہ مرکزہ، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولوی صاحب کہ مولانا محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو آپ کو یہ تکلیف پہنچی ہے، جو بھی پہنچی ہے، آپ وہ کھلے لفظوں بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مولانا سیالوی صاحب پہلی نبوت کا انقطاع مانتے تھے، اور ہمارا نظریہ یہ ہے، یعنی آپ کا، کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم ارواح میں نبوت ملی اور اسی نبوت مبارکہ کا سرکار نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان فرمایا۔ میں کہتا ہوں مولانا محمود شائخ صاحب، خدا کے لیے آپ اپنے کانوں کی جو میل ہے اس کو نکلوا لیں کسی اچھے سے ڈاکٹر سے۔ میں آپ کو بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلی نبوت کا انکار نہیں فرماتے تھے، وہ 2 نبوتوں کے قائل تھے۔ آپ کے جو کان شریف ہیں مجھے یہ بتائیں ان کے کہیں پردے تو نہیں پھٹ چکے کہ اندر آواز ہی نہیں جا رہی؟ حالانکہ میں اپنے ہر کلپ میں تقریباً یہ بات دہرا چکا ہوں، لیکن جناب ہیں کہ رٹا لگایا ہوا ہے چند باتوں کا، بس وہی سنائی جا رہے ہیں آپ۔ میں آپ کو اس عنوان پر چیلنج دیتا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھیں اور یہ بات آپ ثابت کریں کہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پہلی نبوت کا انکار کرتے تھے، جبکہ میں انہی کی کتاب سے دکھاؤں گا کئی مقامات سے کہ وہ 2 نبوتوں کے قائل تھے۔ پہلی نبوت کو دلائل ظنیہ سے مانتے تھے اور دوسری نبوت جو کہ عالم اجسام میں سرکار کو دی گئی، جس پر جناب ڈاکہ مارے بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آخر آپ کو اس نبوت کو ماننے میں کون سی چیز مانے ہے؟ بتائیں تو صحیح۔
میں نے آپ کو اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ دوسری نبوت سے متعلق میں جناب کو دلائل بھی دکھا سکتا ہوں، بلکہ عبارت آپ کی پیش کردہ کتاب سے میں نے پڑھ کر سنائی بھی تھی۔ صفحہ نمبر 302 آپ کو یاد ہوگا، اور اللہ کی کرنی ایسی کہ صفحہ نمبر 302 پر ہمارے عقیدہ کی جو بیان دلیل تھی وہ موجود تھی، اور میرا یہ خیال تھا کہ صفحہ نمبر 302 جو ہے شاید کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ 302 کا اگر خدا نہ خواستہ کسی پر کیس بن جائے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے، لیکن آج جناب ہیں کہ ابھی تک سانسیں لے رہے ہیں۔ میرا ذہن تھا کہ شاید آپ 302 کا حوالہ جو ہے وہ جب میں پیش کروں گا تو امید ہے کہ آپ لٹک چکے ہوں گے یا لٹک جائیں گے، مگر آپ ہیں کہ ابھی تک کشمیر کی پہاڑیاں ہی چڑھتے پھر رہے ہیں۔ شائخ صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اصل مسئلہ ہے کیا؟ آپ جو جملے استعمال کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں آخر کیا ہے مسئلہ، آپ کو بتائیں تو صحیح کھول کر آپ ہمیں، تاکہ اس کا علاج کیا جائے۔ تحقیقات کے اندر کون سی ایسی عبارت ہے جس سے یہ لازم آتا ہے کہ علامہ اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی نبوت کا انکار کرتے ہیں؟ یہ آپ نے جو ڈھونگ رچا رکھا ہے عوام میں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یا آپ مجھے یہ بتائیں جو دوسری نبوت کا قائل ہے اس پر کوئی فتویٰ آتا ہے؟ جب بھی کوئی آپ سے فتویٰ پوچھتا ہے تو آج جناب فرماتے ہیں فتویٰ سے اعتراض کرنا چاہیے، باقی دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے روزانہ ریاض کرنا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو اس نبوت کو حکمی نبوت مانتے ہیں اور اس نبوت کو حقیقی نبوت مانتے ہیں، ان سے متعلق آپ کا کیا فتویٰ ہے جناب؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب نے جیسے لکھا بھی ہے حیات النبی کے اندر، اور آج میں ان مولانا صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو رحیم یار خان سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا عبد المجید خان صاحب سعیدی، آپ نے یہ جو بلنڈر مارا ہوا ہے اس نظریے پر، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ علامہ کاظمی شاہ صاحب نے اس عقیدہ سے متعلق اپنی کتابوں میں کئی مقامات پر اپنے نظریہ کی وضاحت کی ہوئی ہے؟ اور آج میرا ارادہ ہے کہ میں جن سے بڑا پیار کرتا ہوں ان کا بھی میں نام لے ہی دوں، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب۔ آج جناب بھی اس نظریہ پر بڑی معذرت کے ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ حالانکہ آپ نے میرے سامنے اقرار فرمایا تھا کہ علامہ سیالوی صاحب کا نظریہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، ان بلوؤں کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی۔ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پیار بھی کرتا ہوں، کیوں؟ میرے نزدیک آپ ایک مخلص انسان بھی ہیں، آپ صاحب مطالعہ بھی ہیں، جناب کے پائے کا میری نظر میں کوئی نہیں ہے، یہ میں برملا کہتا ہوں۔ اور جن لوگوں نے آپ پر تبرہ بازی کی ہے خطۂ اجتہادی کے لحاظ سے، وہ سراسر غلط ہیں، وہ صرف ڈھونگ سے کام لے رہے ہیں، عوام کو اپنے دامے فریب میں لانے کے لیے وہ آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ ان سے بھی میں کہوں گا کہ کچھ حیا کرو، کوئی شرم کرو، بروز معاشر ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ کیا آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ڈاکٹر صاحب جیسے بندے کو بھی جو ہے وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رکھا ہے؟ وہ ایک پنڈی کے ہیں جناب میاں قریشی صاحب، وہ کلپ ہی کھیلتے چلے جا رہے ہیں،
اور جب ان کے کلپ سنو تو جناب اندر دلیل کوئی نہیں ہوتی، بس آئیں بائیں شائیں۔ خدا کے بندو کچھ حیا کرو، کوئی شرم کرو۔ اس مسلک کو تم لوگوں نے ڈبونے کا تو نہیں کہیں ٹھیکہ لے لیا؟ مرزا سے مناظرہ کرنا ہو تو وہ جناب جہلم جا پہنچتے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کو بھی داد دیتا ہوں، اچھا کیا انہوں نے بھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کے خلاف اس طرح کی محاذ آرائی مناسب نہ تھی۔ جنہوں نے کی ان پر توبہ لازم ہے، توبہ لازم ہے، ورنہ وہ اپنے انجام کے لیے تیار رہیں۔ اللہ کی گرفت میں وہ لوگ کچھ تو آ چکے ہیں اور کچھ آئیں گے۔ خطا اجتہادی کو عیب سمجھنے والوں یا بیان کرنے والوں، کچھ خدا کا خوف کرو۔ کتابیں بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خاموش بیٹھے۔ ویسے تو وہ ہر موضوع پر جناب چھلانگے مارتے ہوئے انٹرنیٹ پر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مسٹر کالیا کلور کوٹیا یا اسی طرح کے اور سائیں ٹائپ لوگ۔ اپنے نام کے ساتھ وہ پیر بھی لکھواتے ہیں، لیکن جب حق بیانی کی باری آئے تو پھر وہ جناب گھر میں گھس جاتے ہیں۔ حق بیانی کرو، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اب میں آتا ہوں جناب مفتی محمود حسین شائخ صاحب کا، جو ان کے اندر مرض ہے نا اس کا علاج کرنے کے لیے صفحہ بصفحہ میں یہ چاہوں گا کہ آج جناب کو دکھاؤں۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، تحقیقات، اور اس ہستی پر آپ لوگوں نے جو ظلم کیا ہے اور جو لوگوں کو آپ نے ورغلایا ہے، اس مبارک شخصیت کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ اسی کی یہ ساری سزائیں آپ لوگوں کو مل رہی ہیں۔ کیا رہ گیا آپ لوگوں کے پلے؟ ایک دوسروں کی دوتیاں اتارتے پھر رہے ہو۔ یہ اس ولی کے ساتھ جو دشمنی کی گئی، مجھے لگتا ہے اسی کا یہ سارا وبال ہے۔ ڈھونگ سے کام لینا چھوڑو، سچ بولو۔ اللہ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ ویسے تو آپ لوگوں کو بڑے خطبے یاد ہوتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے جو کہ آپ نہ پہلے سنی ہوتی ہے نہ پڑھی ہوتی ہے، تو آپ بالکل اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات تک نہیں کرتے۔ اور لوگوں کے آگے آپ لوگوں نے ایک تماشا سا لگا رکھا ہے، طلباء کے ذہن آپ لوگ خراب کر رہے ہیں، اور جو نیم قسم کے بیچارے مولوی ہیں وہ بھی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ پہلے سیالوی صاحب پر الزام لگا دیا گیا، اب جلالی صاحب کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یار کوئی کام کا بندہ رہنے بھی دو۔ جلالی صاحب کو میں جانتا ہوں، محقق عالم ہیں وہ، اور 6 علماء تھے وہابیہ کے جن کے آگے یہ بندہ جب کھڑا ہوا تھا تو فقیر ان کو دیکھ رہا تھا جو ان کے مقابل تھے۔ خدا کی قسم ان کے چہرے پیلے پڑے ہوئے تھے، ٹانگیں ان کی کانپ رہی تھیں۔ کسی کام کے بندے کو تو معافی دے دو، باقی نتھو پھتو جڑے لگے پھر دن انہوں نے پوچھتے نہیں۔ ہر کام کے بندے کو جناب نرگے میں لیا ہوا ہے تاکہ ساڑھی کسی طریقے مشہوری ہو جائے۔ کوئی چاج کا کام کر لے، مشہوری آپ کی ہو جائے گی۔ اب آتا ہوں میں اس طرف جو آپ ادھر ادھر ارشاد فرماتے پھر رہے ہیں۔ شالوی صاحب پہلی نبوت کے منکر تھے، اکرام صاحب 2 نبوتوں کے قائل ہیں، لہذا ان سے ہمارا جھگڑا کوئی نہیں رہا۔ اور بھائی میں 2 نبوتوں کا قائل ہوں تو علامہ اشرف سیالوی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، انہوں نے حوالہ جات اس میں نقل کیے ہوئے۔ مجھے لگتا ہے آپ کوئی بھی کتاب پوری نہیں پڑھتے، کہانی آنکھ نال پڑھ دیو، مطلب دی گل لئی تے ٹردا رہا، جا کے سٹیج پر جناب جو آیا جناب بسم اللہ پڑھ کے وہ لوگوں کو سنا دیا۔
ایک محقق عالم کی یہ شان نہیں ہے. اب یہ ذرا سنتے جائیے. علامہ سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 نبوتوں کے عنوان سے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہوا ہے. آپ نے یہ نہیں پڑھا؟ یہ لطیف کا سفید سرما بھیجوں میں آپ کے لیے، تاکہ آپ اس کو 2 سلائیاں ڈالیں اور آپ کی آنکھوں میں جو کچرا پڑا وہ نکلے باہر، تاکہ آپ کو عبارتیں نظر آئیں. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 379 پر کہ مولانا سیالوی صاحب کہتے ہیں کہ میں پہلی نبوت کے انقطاع کا قائل نہیں ہوں. اب بتائیں. اور آگے کہتے ہیں بقول معترضین، یعنی آپ جیسے جو ہے نا ملنگو سرکار، نرا جہالت کا شاہکار. میں کہتا ہوں یہ صفحہ دیکھیں تو صحیح. آپ آگے چلیے صفحہ نمبر 398، اس پر بھی کہتے ہیں کہ میں پہلی نبوت کے زوال کا قائل نہیں ہوں. اور دوسری نبوت جو کہ اقرا سے ثابت ہے، جس پر جناب کی نگاہ جا ہی نہیں رہی ہے، جا رہی ہے تو آپ چھپا کے بیٹھے ہیں. اور خدا کا واسطہ ہے تم لوگوں کو اس نبوت کو لوگوں سے منواؤ، بلا وجہ نہ ہمارا سر کھاؤ. خدا کے لیے اس نبوت کا تعلق ضروریات دین سے ہے کسی میں دم تو فقیر سامنے بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے. اکابر سے ثابت کروں گا. ہمیں لوچ تل دے پھر دے ہو تسی سارے رل کے. آگے پھر صفحہ نمبر 360 پر کیا کہتے ہیں کہ روحانی نبوت کے منہدم یا مسلوب ہو جانے کا قائل نہیں ہوں. اب بتائیں، مختلف جملوں سے انہوں نے بات ایک ہی کی ہے، لیکن جناب ہے کہ بس اپنا رٹا جو لگایا ہوا وہی سنائی جا رہے ہیں لوگوں کو، اور خبریں دیتے ہیں اب طرح طرح کی کہ جا کے قبر میں دیکھو جی یہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوگا. اس طرح کی خبریں دینا کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ اپنے آپ کو آپ یہ سمجھتے کہ آپ خدا نہ خواستہ علم غیب رکھتے ہیں. علم غیب کا نظریہ ہمارا انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہے، اور وہ بھی اللہ کی عطا سے. آگے چلیے صفحہ 361 پر. اگرچہ روحانی جہت سے وہ نبوت اس وقت بھی بالفعل تھی، یعنی اس جہان کے لحاظ سے بھی وہ بالفعل ہی رہی. وہ جہاں کہیں بھی یہ کہتے کہ آپ پیدائشی نبی ہوتے تو پھر یہ ہوتا یا وہ ہوتا، وہ دوسری نبوت کی بات کرتے ہیں جس کو جناب پیے پھر رہے ہیں. میرا تو خیال تھا کہ 11ویں کا حلوہ آپ کھاتے ہیں اور اوپر دودھ پیتے ہیں، لیکن آپ تو عقیدہ بھی پیے پھر رہے ہیں جناب. ہاتھ ہولا رکھو خدا دا واسطہ جی. آگے چلیے صفحہ 357، اس پر کہتے ہیں کہ جو عالم ارواح والی نبوت تھی وہ سلب تو نہیں ہوئی تھی. اب یہ کتنی عبارت مزید اسی طرح کی عبارتوں کے اس کتاب کے اندر انبار لگے ہوئے ہیں، اور دوسری نبوت کے بھی یہ قائل ہیں جس کا تعلق ضروریات دین سے ہے. اور خدا کے واسطے علماء کو پڑھ لو آپ. اور علماء کے خلاف عوام کو کرنا یہ کسی شریف آدمی کے شایان شان نہیں ہے. میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ آپ پر قرض ہے، اور بروز قیامت آپ سے اس کا حساب بھی لیا جائے گا. اور ڈاکٹر جلالی صاحب سے بھی میں یہ کہوں گا کہ خطا اجتہادی والے مسئلے کو اب آپ میرا خیال ہے وائنڈ اپ کر دیجئے. جو آپ نے دلائل قائم کر دیے ہیں وہ ٹھیک ہیں، ان لوگوں کے پلے کچھ نہیں ہے. عوام سے بھی یہ کہوں گا کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. وہ بندہ شرم و حیا کا پتلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو لوگ بھی ان کے خلاف
قدم اٹھا رہے ہیں، ان کے پلے شاید کوئی نہیں ہے. اگر ہوتی تو وہ بار بار دعوت دے رہے ہیں، آئیے جناب آپ کے لیے کھانا بھی پکاتے ہیں. وہ کھانے کی دعوت شاید اس لیے دیتے کہ آپ ذرا جلدی آ جائیں گے، جہاں تک مجھے لگتا ہے. بہرحال کوشش کیجئے خدا کے لیے اکابر پر کیچڑ اچھالنے سے باز رہیے. یہ ہمارے مسلک کی شان ہے. علامہ سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ جنگ اٹھائیں، جو یوسف رحمانی سے انہوں نے مناظرہ کیا بغیر کتابوں کے. اتنا بڑا محقق عالم جس کے خلاف آپ لوگوں نے عوام کو ورغلایا، فائزین کے دماغ خراب کیے، اور پلے آپ لوگوں کے کچھ ہے نہیں. پھر آگے چلتے چلتے میں بتاؤں کہ نذیر سیالوی صاحب نے دوسری نبوت کا قول نہیں کیا ہوا، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں صفحہ 454 پر بلکہ 554 پر بھی کہ دوسری نبوت کا ماننا ضروریات دین سے ہے. ادھر آپ نے ابھی تک زبان ہی نہیں کھولی، اور آپ ادھر ادھر کہتے پھر رہے ہیں کہ فقیر کی نظر سے ایسا کوئی حوالہ نہیں گزرا. تسی سرما لو وہ پاؤ تاکہ تنوں حوالے نظر آن، نہیں تو مینوں دعوت دیو تو نیوٹرل جگہ تے بہ جاؤ. میں انشاءاللہ تعالی انبار لگا دیں گا تھاڑے سامنے، بھرمار کر دوں گا حوالوں کی انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ المبین.